الشیطانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹیک آئی ٹی ایجوکیشن۔ جی تو ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے ایک جرنل انفارمیشن دی تھی کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ، کہ ہمارے وہ والے بھائی جو اس فیلڈ میں آنے کا پلان کر رہے ہیں ان کے لیے کافی ایک بیسک قسم کی انٹروڈکشن دی گئی تھی کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے۔ آج سے ہم باقاعدہ کمپیوٹر سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر یہ ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس۔ اس کا فنڈامنٹل جو آئیڈیا ہے یا اس کا جو بیسک انٹروڈکشن ہے، فنڈامنٹل انٹروڈکشن جو ہے کمپیوٹر سائنس کا، وہ آج ہم کریں گے۔ اور آئیے آج سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں کون سے ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ اس کا ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے، اور انٹروڈکشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ واٹ از کمپیوٹر سائنس، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی ایکسپلینیشن، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کمپیوٹر سائنس کو کتنی کیٹیگریز کے اندر ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم اس کو دو کیٹیگریز کے اندر دیکھیں گے، ایک تھیوریٹیکل سائڈ پہ اور دوسری پریکٹیکل سائڈ پہ، یعنی کہ دوسری جو کمپیوٹر سائنس کی جو اپلیکیشن ہے وہ سائڈ دیکھیں گے۔ تو آج ان چار ٹاپکس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ امید ہے کہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ جو آپ کو ایک بیسک آئیڈیا ملے گا، انٹروڈکشن ملے گا، اس کی ڈیفینیشن ملے گی، تو وہ اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از کمپیوٹر سائنس۔ دیکھیں، کمپیوٹر سائنس کے اندر اگر ہم اس کی میننگ کی بات کریں تو اس کے اندر دو ہمارے پاس ورڈ یوز ہوئے ہیں، ایک کمپیوٹر اور ایک سائنس۔ اچھا، کمپیوٹر جو بیسیکلی ہے وہ ایک لفظ سے ڈرائیو ہوا ہے، جو کمپیوٹ جس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کمپیوٹ کی بات کریں تو کمپیوٹ بیسیکلی میتھمیٹیکل یا نان میتھمیٹیکل چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کا نام ہے، اور یہ جو کمپیوٹر ہے اس کمپیوٹ سے، دوسرے لفظوں میں کمپیوٹ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی کیلکولیشن کرنا، اور کسی سیٹ آف انسٹرکشنز کی ایگزیکیوشن بھی ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہم کوئی حساب کتاب کرتے ہیں کہ فرض کیا کسی ایک فگر کو دوسری فگر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ آتا ہے، تو بیسیکلی وہ بھی ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، وہ ایک حساب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کمپیوٹ کا مطلب ہے کیلکولیٹ کرنا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کمپیوٹ کا مطلب۔ اب دوسرے نمبر پہ ایک لفظ یوز ہوا ہے سائنس کا۔ سائنس عام زبان میں اگر آپ دیکھیں، جس طرح ہمارے پاس سائنس جس طرح ہم فزکس کی بات کر لیں، یہ دوسرے جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں جس میں ہمارے پاس فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے اور میتھمیٹکس ہے۔ تو اب جس طرح فزکس ہے تو فزکس جی ہمارے پاس جو ہمیں نالج دیتی ہے وہ ٹائم کا دیتی ہے، وہ اسپیس کا دیتی ہے، وہ موشن کے حوالے سے، تو یہ اس کا نالج دیتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں نالج بیسیکلی ہمیں یونیورس کے مطابق کوئی ڈسپلنڈ جو ہمارے پاس اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم ایک نالج کا نام دے دیتے ہیں یا سائنس کا نام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح بایو کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، بایو کے لیونگ تھنگس کے اوپر ساری اس کی اسٹڈی ہے، تو وہ ایک سائنس کا سبجیکٹ ہے۔ اچھا، کیمسٹری کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کیمیکلز کے اوپر ساری وہ یوں کہہ لیں کہ ان کی اسٹڈی ہے اور اس کا پریکٹیکل ہے۔ تو اسی طرح جو ہمارا کمپیوٹر سائنس ہے یہ بھی ایک سائنس کا سبجیکٹ ہی ہے، جو کہ بیسیکلی ریلیٹڈ ہے کمپیوٹر کے حوالے سے۔ اب دوسری جو ڈیفینیشن کمپیوٹر کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ڈیوائس جو عام طور پہ آج کل یہ بالکل بیسک لیول سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کہ ایک ایسا ڈیوائس جو ان پٹ لیتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ دیتا ہے آپ کو۔ اور ان پٹ کسی بھی ڈیوائس کے تھرو ان پٹ ہو سکتی ہے، کی بورڈ ہو سکتا ہے، ماؤس ہو سکتا ہے، اس کی پروسیسنگ کرے گا، اس کے جو کمپیوٹر کے اپنے انٹرنل یونٹس ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے وہ پروسیس کرے گا،
اور اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ وہ آپ کو اس کی آؤٹ پٹ اور کسی بھی ڈیوائس کے اوپر آؤٹ پٹ دے دے گا. تو یہ کمپیوٹر کی. تو اب مطلب اگر آپ یہ دیکھیں تو یوں کہہ لیں کہ اب کمپیوٹر سائنس کو اگر ہم تھوڑا سا یوں کہ ایڈوانس لیول پہ اگر ہم سمجھیں یا اگر ہم مطلب اس سبجیکٹ میں جا رہے ہیں تو وہ اس لیول پہ ہم یہ کہیں گے کہ کمپیوٹر سائنس ایک ایسی اسٹڈی ہے جس کے اندر ہم مطلب مطالعہ کرتے ہیں کمپیوٹیشن کا، آٹومیشن کا اور انفارمیشن کا. اب کمپیوٹیشن کے اوپر تو آلریڈی میں نے بتا دیا کہ مطلب کمپیوٹیشن سے کیا مراد ہے. آٹومیشن سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کو آٹومیٹ کرنا. اور یہ مطلب یوں کہہ لیں کہ کمپیوٹر کے اندر آٹومیٹ جس طرح مطلب جو مینول کام ہوتے ہیں ان کو آٹومیشن کے اوپر لے کے آنا، ان کو آٹومیٹیکل پرفارم کرانا. اسی طرح جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ کوڈنگ ڈالی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آٹومیشن آئے اس میں. اور تیسرے نمبر پہ جو انفارمیشن ہے، انفارمیشن بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک مطلب را ڈیٹا ہے. را ڈیٹا کو ہم نے کیا کیا کہ ایک پروسیسڈ فارم کے اندر لے کے آیا تو وہ ہمارے پاس ایک انفارمیشن. اب یہ جو انفارمیشن ہے، انفارمیشن جو ہے ہم یہاں پہ ڈیٹا اور انفارمیشن یوں کہہ لیں کہ ملتی جلتی چیزیں ہیں. تو اسی سے ہی انفارمیشن ڈیٹا سے ہی ڈرائیو ہوتی ہے. فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر جو ہے ہم بیٹھ کے اس کی انفارمیشن نکالتے ہیں، پھر انفارمیشن آگے ہمارے پاس ایک میننگ فل کوئی چیز نکلتی ہے. تو اب یہ انفارمیشن کا بڑا یا ڈیٹا کا بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر، کیونکہ اس نے فرض کیا اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی میسیج سینڈ کرتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کے تھرو، تو وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا لو لیول پہ جا کے اس کے کوئی فیکٹس مطلب وہاں پہ جا کے وہ جو یوں کہہ لیں کہ اس ڈیٹا کو کنورٹ کیا جاتا ہے لو لیول میں، یوں کہہ لیں بٹس کے اوپر 0 اور 1 کے اوپر، پھر وہ ٹریول کرتا ہے، پھر وہ جو اینڈ ڈیوائس ہوتا ہے. تو یوں کہہ لیں کہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جو آپ آنے والے دنوں میں کچھ سبجیکٹس کے اندر پڑھیں گے. تو یہ یوں کہہ لیں کہ اب یہ جو کمپیوٹر سائنس ہے یہ ان 3 چیزوں کی اسٹڈی ہم مینلی کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹیشن ہے، آٹومیشن ہے اور انفارمیشن کے اوپر یہ سارا جو اسٹڈی ہے وہ چلے گا. اب اس کے بعد اگر ایزی ورڈز کے اندر مطلب اگر فرض کیا آپ کا کوئی بہت زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا آپ ویسے ہی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سمجھ رہے ہیں تو اس الفاظ میں سمپلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورکس اور ایکسیکٹرا اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس اسٹڈی ہے. اور یہ اسٹڈی بھی ہے پلس پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کمپیوٹر سائنس کیا ہے. اس سے آگے ہم تھوڑا سا آگے اگر چلیں تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمپیوٹر سائنس ہے ریسرچ ورک میں آتا ہے اور اس میں زیادہ اگر تھیوریٹیکل سسٹمز کے اوپر، تھیوریٹیکل سائڈ پہ جو سسٹمز ہیں ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اور اگر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں اگر فرض کیا کوئی کمپیوٹر سائنس کرتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ ایک اسٹینڈرڈ اگر ایک دیکھا جائے تو جو جاب رولز ہوتے ہیں اس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، پبلشنگ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹیچنگ اور خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر یا دوسرے انسٹیٹیوشنز کے اندر ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے جو ٹیچ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ اس کو ہم کتنی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو کمپیوٹر سائنس کو 2 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. تھیوریٹیکل سائیڈ آف کمپیوٹر سائنس جو کہ ڈیل کرتی ہے فنڈامنٹل تھیوریٹیکل پرنسپلز اینڈ ڈیزائن کنسیپٹس، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ فنڈامنٹل جو تھیوری ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کمپیوٹر سائنس، اور فنڈامنٹل تھیوری کے بھی جو پرنسپلز ہیں اور اس کے جو ڈیزائنز ہیں ان کے اوپر یہ کام کرے گی. اچھا، اس کے بعد ہے کہ دوسرے نمبر پہ اپلائیڈ یا اس کو امپلیمنٹڈ کمپیوٹر سائنس بھی کہہ سکتے ہیں. اپلائیڈ کمپیوٹر سائنس کے اندر یہ ہے کہ اس میں جتنی ہم نے تھیوریٹیکل کمپیوٹر سائنس کے اندر پڑھی ہے اس کو ہم یہاں پہ آ کے امپلیمنٹ کریں گے یا اپلائی کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ڈیلز ود دا، یہ جو کمپیوٹر سائنس کی برانچ ہے ڈیلز ود دا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف تھیوریٹیکل فنڈامنٹل پرنسپلز اینڈ ڈیزائن کنسیپٹس، یعنی کہ جتنے ہمارے فنڈامنٹل ڈیزائن پرنسپلز ہیں جو تھیوری ہے کنسیپٹ سے ریلیٹڈ، پرنسپل سے ریلیٹڈ، اس تھیوری کو ہم نے یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آسانی کے لیے. تو ابھی ہم چلتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے تھیوریٹیکل کمپیوٹر سائنس
کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھیں، اس میں ایک تو آپ کی جو تھیوری ہوتی ہے مشین لینگویج سے، یہ ایک لینگویج ہے جو بیسیکلی کمپیوٹر کے جو پارٹس ہوتے ہیں یا جو اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ اس کے کور یونٹس ہوتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو مشین لینگویج کہتے ہیں۔ اور مشین لینگویج ہمیشہ 0 اور 1 یعنی کہ بائنری ڈیجٹس میں یا ہیگزا ڈیجٹس میں یا آکٹا میں بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ اور یہ جو مطلب بٹس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی یا جو یہ مشین لینگویج ہوتی ہے یہ صرف کمپیوٹر کے اوپر ہی اس کے جو یونٹس ہیں اس کے اوپر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے اسمبلی لینگویج۔ اسمبلی لینگویج یہ تھیوریٹیکل سائڈ ہے بیسیکلی کمپیوٹر سائنس کی۔ اسمبلی لینگویج بھی ایک لو لیول لینگویج ہے، لیکن یہ جو مشین لینگویج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لینگویج صرف اور صرف کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ہم اس کو چونکہ وہ 0 اور 1 کے علاوہ ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آئے گا، تو جو مشین لینگویج ہے صرف کمپیوٹر ہی انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ البتہ جو اسمبلی لینگویج ہے یہ جو ہے مطلب ہم خود اس میں پروگرام کوڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کا پروگرام چلا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک لو لیول لینگویج ہے جو بالکل لو لیول پہ چلتی ہے، اور مشین لینگویج پہ اس کو چلانے سے پہلے اسے مشین لینگویج میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مشین لینگویج جب یہ کوڈ کنورٹ ہو جاتا ہے مشین لینگویج میں تو پھر کمپیوٹر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو کمپیوٹر سائنس کی تھیوری ہے اس کے اندر کمپائلرز بیسیکلی اگر آپ پروگرام جب لکھتے ہیں تو کسی بھی لینگویج میں پروگرام لکھتے ہیں تو اس سے پہلے کمپائل کرنا ہوتا ہے۔ کمپائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیک کرتا ہے کہ چونکہ ہم نے اگر لکھا ہے تو کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی سینٹیکس ایرر ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی لاجک کا ایشو ہو سکتا ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ کمپائلر پہلے اسے کمپائل کرے گا، چیک کرے گا، اگر کوئی ایرر ہوگا تو ادھر بتاتا ہے، ادروائز وہ کمپائل کر کے پھر اسے بلڈ کر دیتا ہے۔ تو کمپائلر اس کام کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور اس تھیوری کے اندر ان کمپائلرز کیسے کام کرتے ہیں وہ جا کے تھیوری ہم پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح الگوریدمز کے اوپر مطلب تھیوری ہے۔ الگوریدمز بیسیکلی کیا ہیں کہ کوئی بھی آپ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں تو اس کی گرافیکل ریپریزنٹیشن یا ایک چارٹ بناتے ہیں کہ فرض کیا آپ نے کوئی ایک ایپلیکیشن بنانی ہے جس کے اندر کچھ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اس کے کچھ فنکشنز لکھنے ہیں، فنکشن لکھنے کے بعد اس کو ایک آگے آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرنا ہے، تو اس کا پھر ہم الگوریدم لکھیں گے کہ یہ چیز ان پٹ آ رہی ہے، اس کو گرافیکل ریپریزنٹیشن میں شو کریں گے، وہ پروسیس دکھائیں گے اور اس کا آؤٹ پٹ دکھائیں گے۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں یہ بیسیکلی میتھڈز یا پروگرامز ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی خاص لینگویج میں نہیں لکھے جاتے، یہ صرف ہمارے سمجھنے کے لیے الگوریدمز ہوتے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ کوئی ایک ٹاسک ہے تو وہ کس سیکوینس میں سٹارٹ ہوا، کس سیکوینس میں پروسیس ہوا اور کس سیکوینس میں اس کی آؤٹ پٹ آئی۔ اچھا، اس کے بعد کمپیوٹنگ کے اوپر آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو جو کمپیوٹر سائنس اسٹڈی ہے اس میں جو یہ تھیوریٹیکل سائڈ ہے کمپیوٹنگ کے اوپر بھی تھیوری آئے گی، اسی طرح انفارمیشن کے اوپر تھیوری آئے گی۔ پھر آگے ڈیٹا اسٹرکچر ہے، ڈیٹا اسٹرکچر کے اوپر جو ہے بیسیکل ڈیٹا اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈیٹا ٹائپس کے اوپر اس میں اریز، اس میں کیوز، لنک لسٹ کے ڈیٹا کیسے اریز میں سٹور کیا جاتا ہے، کیسے کیوز میں سٹور کیا جاتا ہے، اسٹیک کے اندر کیسے لیا جاتا ہے، پھر اس کو کس طرح مطلب اس میں انسرٹ کرتے ہیں، کس طرح ڈیلیٹ کرتے ہیں، پھر اس میں لنک لسٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ڈیٹا اسٹرکچر یعنی کہ ڈیٹا کے اسٹرکچر کے حوالے سے ہی اس میں چیزیں ہوتی ہیں۔ پروگرامنگ لینگویجز میں یہ وہ والی لینگویجز ہوتی ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم کوئی ایک پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں، تو اس کی بھی اسٹڈی یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے۔ پھر آگے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز، اس میں تھوڑا ایڈوانس لیول کی پروگرامنگ ہوتی ہے، آبجیکٹ اور کلاس کریٹ کر کے ان کے ٹیمپلیٹ بنا کے تو پھر آگے جو ری یوزیبل آبجیکٹس بن جاتے ہیں تو اس طرح ان کو یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح جو تھیوریٹیکل سائڈ ہے اس کے اندر ہم نیٹ ورکنگ اور ڈیٹا کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ اسٹڈی کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے۔ اس میں جو 7 لیئرز ہوتی ہیں وہ صحیح لیئر، اس کے اوپر ڈیٹا کیسے لو لیول سے مطلب لو لیول لینگویج میں کنورٹ ہونے کے بعد پھر کیسے یہ موو کرتا ہے، لیئر 1 کے اوپر کیسے جاتا ہے، لیئر 2 کے اوپر، لیئر 1 کے کون سے ڈیوائسز ہیں، لیئر 2 کے کون سے ڈیوائسز ہیں، لیئر 3 کے کون سے ڈیوائسز ہیں،
اور اس طرح اینڈ یہ مطلب ڈیٹا کیسے کمیونیکیٹ ہوتا ہے، یہ ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن کے اندر، ڈیٹا کمیونیکیشن کے اندر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ڈیٹا بیس اینڈ ڈی بی ایم ایس۔ ڈیٹا بیس اور ڈی بی ایم ایس یہ بھی تھیوری سائڈ پہ ہوتا ہے۔ جو ڈیٹا بیس تو بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ شیئرڈ کلیکشن ہوتی ہے ڈیٹا کی، اس کو ایک نام دے دیتے ہیں اور اس کو ایک جگہ سٹور کر دیتے ہیں، اور جو ڈی بی ایم ایس ہوتا ہے وہ اس کو مینیج کرتا ہے، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ جس طرح اگر آپ ایس کیو ایل سرور کی، مائکروسافٹ ایس کیو ایل سرور کی مثال لیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہوگا، ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے، پھر اس کو ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے اس کا ایک انجن ہوگا، سرور انجن، جو سارا ڈیٹا سے ڈیٹا ریٹریو کرے گا، جو ریڈ کرے گا، رائٹ کرے گا، اور اس طرح کے سارے آپریشن پرفارم کرے گا۔ تو یہ بیسیکلی ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، یہ دونوں مل کے یوں کہہ لیں کہ ڈیٹا بیس ہمارے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ اس کے بعد گرافک اور امیج پروسیسنگ کے اوپر تھیوری پڑھائی جائے گی۔ اچھا، اب یہ تو تھا تھیوری سائڈ پہ، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل سائڈ پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ایکچولی ہونا یہ ہے کہ جو تھیوری ہم نے پڑھی ہے اسے اب ہم نے پریکٹیکل میں لے کے آنا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو ہم نے اسمبلی لینگویج، یہ لو لیول لینگویج ہم نے پڑھی تھی، اس میں یہ دیکھیں کہ اس کا جو کام ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بایوس بنتے ہیں، اور جس کو ہم فرم ویئر، بایوس مطلب بیسک انپٹ آؤٹ پٹ سسٹم، اور فرم ویئر یہ بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ سافٹ ویئر ہوتا ہے لیکن بہت لو لیول کا۔ ہمارا کوئی بھی ڈیوائس آتا ہے، جس طرح اگر ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے، کمپیوٹر ہے، تو اس کے جو مدر بورڈ ہے اس کے اوپر بایوس یہ سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب جو ہی کمپیوٹر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ پہلے بایوس کی بیس پہ سٹارٹ ہوتا ہے، پھر وہ آگے ٹریگر کرتا ہے ہمارے آپریٹنگ سسٹم کی، اور یہ جو ہے رائٹ کیا جاتا ہے، ریڈ اونلی میموری ہوتی ہے اس میں کمپیوٹر میں، اس کے اوپر یا ای پی آر او ایم کے اوپر انسٹال کیا جاتا ہے۔ اریزیبل پروگرامیبل روم بھی ہوتی ہے ایک، جس کو ہم اریز بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ اسے مطلب پروگرامیبل بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم۔ اب یہ فرم ویئر جب ایک دفعہ کمپیوٹر سٹارٹ ہونے لگتا ہے تو پہلے بایوس یوز ہوتا ہے، پھر بایوس ٹریگر کر دیتا ہے آپریٹنگ سسٹم کو۔ اب آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ یہ یوں کہہ لیں کہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو سسٹم جو ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ انٹرنل ڈیوائس ڈرائیورز ہوتے ہیں، ان کو لوڈ کرتا ہے اور ہمارے لیے یو آئی لے کے آ جاتا ہے، جس کی ایگزامپل آپ کے پاس ونڈوز ہے، یونکس ہے، لائنکس ہے، میک ہے، یہ سارے آپریٹنگ سسٹم ہیں جن کو اپلائی، یعنی کہ جو کہہ لیں کہ پریکٹیکل کے اندر ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیوائس ڈرائیور یہ بھی سافٹ ویئر ہوتے ہیں، جو فرض کیا اگر آپ نے پرنٹر لگانا ہے، یا کوئی آپ نے مطلب کارڈ ریڈ کرنے، اے ٹی ایم کارڈ ریڈ کرنے والی کوئی مشین لگانی ہے، تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے آپ یہاں پہ ڈرائیورز انسٹال کریں گے۔ اب اسی طرح کمپائلرز ہوتے ہیں، کمپائلر آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے اوپر بھی کام ہوتا ہے، وہ بھی بیسیکلی اس کے سافٹ ویئر بنتے ہیں جو کہ ہماری لینگویجز کو کمپائل کرتے ہیں۔ اسی طرح نیٹ ورک کا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں، اگر آپ کے پاس ایک راؤٹر ہے یا سوئچز ہیں تو اس کے اوپر جو آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوتے ہیں اسے نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ ایپس بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے اوپر پریکٹیکلی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح اینٹی وائرس، فائر وال، یہ ساری وہ چیزیں جو پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح ڈیولپمنٹ ان سی پلس پلس، جاوا، MS.NET، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اب جو آپ تھیوری میں پڑھیں گے وہ یہاں پہ اس کا پریکٹیکل کریں گے۔ اس طرح ویب ڈیولپمنٹ کے اندر HTML، CSS، JS، اور پھر اسی طرح پائتھون، روبی، اور اسی طرح آپ کے پاس DBMS، RDBMS، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ پریکٹیکل میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو تھا انٹروڈکشن کمپیوٹر سائنس کا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی مطلب اس سے کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔